امن کے لبادے میں اسرائیلی بالادستی کو مستحکم کرنے کی حکمت عملی ایک سوچی سمجھی چال ہے جو فلسطینی حقوق کو دفن کر دیتی ہے، اور اس کا پس منظر 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے جنوبی اسرائیل پر حملوں سے شروع ہوتا ہے، جس میں کبٹس، بیری اور سڈروٹ جیسی کمیونٹیز کو نشانہ بنایا گیا۔ 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور 251 یرغمانی اغوا کیے گئے، جس کے جواب میں اسرائیل کی غزہ میں کارروائی نے غزہ ہیلتھ منسٹری کے مطابق 42,000 سے زائد فلسطینی جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کی۔ اس پرتشدد بعد کے حالات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 29 ستمبر 2025 کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ مل کر پیش کیا گیا غزہ امن پلان ایک حل کی روشنی کی طرح نظر آیا۔ بظاہر یہ پلان جنگ بندی کو یقینی بنانے، یرغمالوں کی رہائی کو آسان بنانے اور غزہ کی 2.3 ملین سنی فلسطینی آبادی کی بحالی کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن اس کی حقیقی نیت، جو امریکی ایلچی سٹیو وڈکوف کے 27 ستمبر 2025 کے 21 نکاتی مسودے اور وائٹ ہاؤس کے 20 نکاتی حتمی متن کے احتیاط سے موازنہ سے ظاہر ہوتی ہے، ایک پیچیدہ چال ہے جو فلسطینی خود مختاری کو کمزور کرتے ہوئے اسرائیل کی اسٹریٹجک بالادستی کو مضبوط بناتی ہے۔ نیتن یاہو کی نظر ثانیوں سے تشکیل پانے والے یہ تبدیلیاں، جو 28 ستمبر کو وڈکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ 6 گھنٹے کی بات چیت کے دوران ہوئیں، ایکسیوس اور ٹائمز آف اسرائیل کی تصدیق سے نہ صرف فلسطینی امنگوں کو کمزور کرتی ہیں بلکہ 22 رکنی عرب لیگ اور 57 ملکی تنظیم اسلامی تعاون کی نازک اتحاد کو بھی توڑتی ہیں۔ مزید برآں یہ پلان ٹرمپ کی 2020 کی ڈیل آف دی سینچری کی طرح ہے، جو ناقدین کے مطابق اسرائیل کی جانب شدید جھکاؤ رکھتی تھی اور فلسطینیوں کی طرف سے مسترد کر دی گئی تھی۔ جیسا کہ الجزیرہ کی رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ پچھلی صدی کی ناکام ڈیلوں سے ملتی جلتی ہے، اور اس طرح کی ڈیلوں نے تاریخی طور پر تشدد کو ہوا دی ہے، جیسا کہ 2000 کے کیمپ ڈیوڈ سمٹ کی ناکامی نے ثابت کیا، جس کے بعد 2014 کی غزہ جنگ میں 2200 فلسطینی اور 73 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ وڈکوف کا ابتدائی فریم ورک ایک متوازن اور قابل مذاکرہ راستہ پیش کرتا تھا، جو فلسطینی ریاست کی تشکیل پر مبہم رہنے کے باوجود عرب ممالک کو بات چیت کی امید دلاتا تھا۔ قاہرہ میں قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور مصری وزیر خارجہ بدر عبد العطی کے ساتھ بالواسطہ بات چیت کے ذریعے تیار کیے گئے وڈکوف کے 21 نکاتی مسودے نے بظاہر ایک متوازن مذاکراتی فریم ورک پیش کیا، جس میں 101 زندہ بچ جانے والے اسرائیلی یرغمالوں، جن میں 29 بچے اور بزرگ شامل ہیں، کو 48 گھنٹوں میں رہا کرنے کا حکم دیا گیا، جو اسرائیل کی طرف سے پہلی 1987 سے 1993 اور دوسری 2000 سے 2005 انتفاضہ میں کردار ادا کرنے والے 250 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ جوڑا گیا۔ مسودے میں غزہ سٹی اور خان یونس سے اسرائیلی دفاعی فورسز کی مرحلہ وار واپسی کا خاکہ پیش کیا گیا، جس کی نگرانی OIC بیانات میں تجویز کردہ 20,000 مضبوط انڈونیشیا قیادت والی بین الاقوامی فورس کرے گی۔ اس نے ویسٹ بینک کے ایریا سی کے ضم کرنے کو واضح طور پر مسترد کیا، جو 7 لاکھ یہودی آباد کاروں اور 3.2 ملین فلسطینیوں کا گھر ہے، اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے $50 بلین کی امریکی قیادت والی امداد کا وعدہ کیا، جو 1993 کے اوسلو معاہدوں کی اقتصادی امتحان کی روح کی باز گشت ہے۔ حماس کے ارکان کے لیے امن کی پابندی کرنے پر معافی نے گروپ کی مسلم برادری کی جڑوں اور 2007 سے غزہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا، جو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو امید دلاتی ہے، جن کی فتح جماعت رملہ سے ویسٹ بینک کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگرچہ 1967 کی سرحدوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کے لیے ٹائم لائنز پر مبہم تھا، لیکن مسودہ سعودی عرب اور اردن جیسے عرب ممالک کی طرف سے قابل مذاکرہ سمجھا گیا، جو بات چیت کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اسے مزید تقویت دینے کے لیے یہ پلان اقوام متحدہ کی ریزولوشن 242 کی روح کے مطابق ہے، جو 1967 کی جنگ کے بعد قبضہ کیے جانے والے علاقوں سے واپسی کا مطالبہ کرتی ہے، اور فلسطینی خود مختاری کو برقرار رکھنے کی منطقی دلیل پیش کرتی ہے کہ بغیر اس کے کوئی بھی امن پلان ناکام ہو جائے گا، جیسا کہ پچھلی ڈیلوں میں دیکھا۔ نیتن یاہو کی ترامیم نے پلان کے توازن کو مکمل طور پر ختم کر دیا، جو فلسطینی خود مختاری کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیلی کنٹرول کو غیر معینہ وقت تک قائم رکھنے کی حکمت عملی کو تقویت دیتی تھیں۔ 28 ستمبر 2025 کو وائٹ ہاؤس کے روز بیلٹ روم میں نیتن یاہو نے اپنی لیکوڈ پارٹی کے علاقائی رعایتوں کے خلاف سخت موقف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسودے کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی 29 ستمبر کی پریس ریلیز کے مطابق حتمی 20 نکاتی پلان اسرائیلی دفاعی فورسز کی واپسی کو اسرائیل کی یک طرفہ تشخیص پر مشروط کرتا ہے، جو دہشت گردی خطرات ختم ہو گئے ہیں، جو غزہ کے فلادلفی کوریڈور کے ساتھ ایک غیر معینہ سیکیورٹی پیرامیٹر کو ادارے بنی بناتا ہے، جو 14 کلومیٹر کی پٹی رفح پر مصر کی سرحد سے ملحقہ ہے۔ یہ 2005 کی غزہ کی واپسی کی عکاسی کرتی ہے، جہاں اسرائیل نے زمینی فورسز واپس لیں، لیکن بحری اور فضائی غلبہ برقرار رکھا۔
جو نیتن یاہو کے مکمل فتح چوصول سے مطابقت رکھتی ہے، جو اکتوبر 2023 کے بعد کی کنیسٹ کی تقریروں میں بیان کی گئیں۔ حکمرانی کی دفاعوں کو ختم کر دیا گیا کیونکہ ووڈ کاف کی پی اے کی شمولیت کو ایک ٹیکنوکریٹک کمیٹی سے تبدیل کیا گیا، جو ایک بین الاقوامی بورڈ کے تحت ہے جس میں امریکہ، یورپی یونین اور عرب نمائندے شامل ہیں، لیکن اسرائیل کو ویٹو پاور دیتی ہے، جو رملہ کی پی اے اور حماس کی 30,000 مضبوط عز الدین قسام بریگیڈز کو کنارے کر دیتی ہے۔ یرغمالوں کی رہائی کو 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائنز کے ساتھ سخت کیا گیا تاکہ خان یونس کی سرنگوں میں رکھے گئے 97 زندہ اسرائیلی قیدیوں کے لیے فوری فوائد حاصل کیے جائیں، جبکہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو حماس کی غیر مسلح ہونے سے جوڑا گیا، جو اسرائیلی انٹیلیجنس سے تصدیق شدہ ہے۔ یہ ترامیم، جو نیتن یاہو کی سفارتی لیوریج اور امریکی مطابقت سے چلتی ہیں، پلان کی عدم مساوات کو بے نقاب کرتی ہیں، کیونکہ یہ حماس کی یک طرفہ ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتی ہے، بغیر اسرائیلی وعدوں کے، جیسا کہ ہبرون یا ایسٹ یروشلم میں آباد کاری کی توسیع کو روکنا، جہاں 2,20,000 یہودی آباد کار 3.2 ملین فلسطینیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ ویسٹ بینک کی ضم کرنے کو مسترد کرنے اور دیر بلا میں پانی کی ڈیسیلینیشن کے لیے $10 بلین مختص کرنے کے وعدے سطحی ہیں، جیسا کہ 2000 کے کیمپ ڈیوڈ سلٹ کی ناکامی نے اسی طرح کی عدم مساوات پر ثابت کیا، جس کے بعد 2014 کی غزہ جنگ ہوئی۔ مزید برآں یہ پلان ٹرمپ کی 2020 کی ڈیل آف دی سینچری کی طرح تھا، جو کارنیگی انڈاؤمنٹ کے مطابق صدارتی تکبر، گھریلو سیاست اور پرو اسرائیلی جھکاؤں کی فتح تھی، جو سنگین امن سازی کے کسی عزم سے غالب آئی، اور ایک تجربہ کار مذاکراتی کار کے مطابق یہ سب سے خطرناک پلان تھا جو کبھی دیکھا گیا، کیونکہ یہ فلسطینی ریاست کو محدود کرتا ہے اور اسرائیل کو علاقائی فوائد دیتا ہے۔ علاقائی رد عمل نے عرب اور مسلم دنیا کی گہری تقسیمات کو بے نقاب کر دیا، جو پین عرب اور اسلامی یکجہتی کو کمزور کرتے ہوئے مستقبل کے تنازعات کی بنیاد رکھتا ہے۔ علاقائی رد عمل نے عرب اور مسلم دنیا کی عارضی اتحاد کو توڑ دیا۔ 1 اکتوبر 2025 کو 8 اوائسی ممالک قطر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے قاہرہ میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا جو حماس کی ذمہ دارانہ جانچ کی حمایت کرتا ہے، لیکن مکمل اسرائیلی واپسی اور کوئی جبری نقل مکانی کا مطالبہ کرتا ہے، جو اکتوبر 2023 سے 1.9 ملین فلسطینیوں کی نقل مکانی کو دیکھتے ہوئے اہم ہے۔ قطر کے شیخ محمد، جنہوں نے 2012 سے غزہ کو $1.8 بلین کی امداد فراہم کی، اور مصر کے عبد العتی نے اسرائیل کی غالب اثر وسود پر مایوسی کا اظہار کیا، جیسا کہ لے ماؤنٹ میں ہے، جو سیکیورٹی پیرامیٹر کے فلسطینی زمین پر 1979 کے مصر اسرائیل معاہدے کے ڈی ملٹرائز سینائی ماڈل کی نقل کرنے سے خوفزدہ ہے۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوسرے، مشرقی یروشلم کے الاقصی مسجد کے نگران، جو 5 لاکھ فلسطینی رہائشیوں کے لیے مقدس ہیں، نے عمان میں 1967 کی 6 روزہ جنگ کی نقل مکانیوں جیسی علاقائی آگ کی وارننگ دی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، حماس کی آواز اٹھانے والے حامی، نے انقرہ میں پلان کو امریکی اسرائیلی سازش قرار دیا، جبکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ریاض میں خاموشی نے ضمنی اختلاف کا اشارہ دیا۔ یہ رد عمل 2020 کی ڈیل آف دی سینچری کی طرح تھا، جو فلسطینی قیادت نے مسترد کر دی تھی اور گلیوں میں غداری سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ اسپیکٹیٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نے عرب ممالک میں تبدیلی کا اشارہ دیا، لیکن فلسطینیوں کی طرف سے مکمل انکار نے امن کی کوششوں کو کمزور کر دیا۔ پاکستان کی ابہام پر مبنی پوزیشن نے امریکی دباؤ کے تحت مسلم دنیا کی وسیع دراڑوں کو واضح طور پر اجاگر کیا، جو علاقائی سیاست کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کا موقف ان تناؤ کو بڑھاتا ہے۔ ٹرمپ نے 26 ستمبر 2025 کو اوول آفس میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی 100% حمایت کی تعریف کی، جیسا کہ فاکس نیوز پر نشر کیا گیا۔ پھر 1 اکتوبر کو اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی اوائسی ترامیم کے ساتھ صف بندی کی وضاحت کی، پلان کو مسترد کرتے ہوئے جب تک کہ رفح کی بدو کمیونٹیز کو بلا روک ٹوک امداد کو یقینی نہ بنائے۔ اس نے لاہور میں 5000 مضبوط پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو جنم دیا، جو صہیونی تسلیم کی مذمت کرتے ہیں، جیسا کہ جیروسلم پوسٹ میں رپورٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کا موقف، جو 4 بلین کے IMF بیل آؤٹ اور خفیہ سعودی سودوں سے تشکیل پاتا ہے، امریکہ کی سنی طاقتوں جیسا کہ متحدہ عرب امارات 2020 کے ابراہم اکارڈز کے بعد اسرائیل کی بالادستی کو معمول پر لانے کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے، جو 1973 کے یوم کپور جنگ میں بننے والے پین اسلامی اتحاد کو کمزور کرتا ہے۔ مزید حالیہ میں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے FM نے ٹرمپ کے پلان میں تبدیلیوں پر اعتراض کیا، اور پھر بھی PM شہباز نے اس کی تعریف کی، جو امریکی دباؤ کے تحت نازک توازن کو دکھاتا ہے۔ پاکستان نے OIC میں غزہ کے لیے 7 نکاتی پلان بھی پیش کیا، جو اسرائیل کی جنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ابہام فلسطینیوں کی حمایت کی تاریخی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے، جو 2 ریاستی حل کی حمایت کرتی ہے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی جب تک فلسطینی ریاست قائم نہ ہو۔ ٹرمپ کے پلان کی دوغلی پن نے دیر پا عدم استحکام کی بنیاد رکھی، جو فلسطینی امنگوں کو دفن کرتے ہوئے علاقائی امن کے امکانات کو شدید خطرے میں ڈالتی تھی۔
ٹرمپ کا غزہ پلان جو نیتن یاہو نے 1948 کے نکبہ کے 7,50,000 فلسطینیوں کی نقل مکانی سے تاریخی موڑ کہا تھا، طاقت کی منطق کو بے نقاب کرتا ہے۔ ووڈکوف کا 21 نکاتی مسودہ جو دوحہ کی ثالثی بات چیت کے لیے قابل عمل تھا، ایک 20 نکاتی حکم سے تبدیل کر دیا گیا، جو غزہ کے 365 مربع کلومیٹر پر اسرائیلی کنٹرول کو جائز قرار دیتا ہے۔ حماس کا 5 اکتوبر کا ممکنہ انکار اور 8 اوائسی ممالک کی محتاط توثیق اس دوغلی پن کی تصدیق کرتی ہے، جو نہ صرف فلسطینی خود مختاری کو دفن کرتی ہے بلکہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن 242 مجریہ 1967 کے ذریعے تصور کیے گئے 2 ریاستی حل کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ جنین کے رفاہی کیمپوں سے بیت لاہیہ کی محاصرہ شدہ گلیوں تک فلسطینی وقار کا احترام کرنے والا ایک منصفانہ فریم ورک ضروری ہے، ورنہ 7 اکتوبر کا تشدد کا چکر لیوانٹ کو دوبارہ نگل لے گا۔ اس پلان کی ناکامی کی پیشگوئی پروفیسر جان میئرشائمر جیسے ماہرین نے کی ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پسند نہیں ہے اور علاقائی استحکام کو کمزور کرے گا۔ مزید برآں فارن افیئرز میں بیان کیا گیا کہ ٹرمپ کی ساختگین سفارت داری کی حدود ہیں جو رد عمل کا خطرہ پیدا کرتی ہے اور